اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 14 جنوری 2022 ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ اسپین سے متعلق ہے۔ اسپانوی حکومت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے بعد سفری ایڈوائزری پر نظر ثانی کرے، ان خیالات کا اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے اسپانوی ہم منصب خوسے مینوئل البیراز سے ملاقات میں کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسپین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ دورہ اپنے اسپینش ہم منصب کی دعوت پر کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے قیام کے دوران اسپین کی کانگریس آف ڈپٹیز اینڈ فارن ریلیشنز کمیٹی، اسپین کے وزیر تجارت اور اراکین پارلیمان سے ملاقاتیں کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسپین میں مقیم 1,25,000 سے زائد پاکستانی دو طرفہ تعلقات کے استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسپین میں پاکستان کے سفیر شجاعت علی راٹھور اور اسلام آباد میں اسپینش سفیر مینوئل دارون خیمینز ریکو اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران نے میڈرڈ براخاص ایئرپورٹ پر شاہ محمود قریشی کو الوداع کیا۔ شاہ محمود قریشی کے دورے میں پی ٹی آئی اسپین کے صدر محمد شہراز بھٹی کی قیادت میں وفد نے بھی ملاقات کی تھی اور کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا تھا۔ کاتالونیا میں کورونا کی وجہ سے لگنے والا کرفیو 20 جنوری کو ختم ہو جائے گا اور کاتالان حکومت اس میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اس بات کا اعلان حکومتی ترجمان پاتریسیا پلاجا نے کیا۔ موجودہ کرفیو کی مدت 20 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل رات کے کرفیو کی مدت رات 1 بجے سے 6 بجے تک ہوتی تھی۔ 30 سے 39 سال کی عمر کے لوگ آج سے کووڈ ویکسین کی تیسری خوراک حاصل کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ایسا سالوت کی ویب سائٹ کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر صحت جوزف ماریا آرگیمون نے کیا۔ ہفتہ کے روز سے فارمیسیوں پر اینٹیجن ٹیسٹ پر زیادہ سے زیادہ €2.94 لاگت مقرر کی گئی ہے۔ اس بات کا فیصلہ بین الوزارتی اجلاس میں کیا گیا اور اینٹیجن ٹیسٹ کی قیمت آج جمعے سے سرکاری گزٹ کا حصہ بن گئی ہے۔ اسپین نے وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک کووڈ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 90,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ہسپانوی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے آخر میں 202 نئی اموات ہوئی تھی اور ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد 90,620 تک جا پہنچی ہے۔ مزید برآں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ملک بھر میں 2,94,394 نئے پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ اسپین میں کورونا کے کیسز کی کل تعداد 89,30,528 ہو چکی ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں کورونا وائرس کی تیسری خوراک بوسٹر 20 لاکھ سے زائد کاتالانوں کو لگ چکی ہے۔ کاتالونیا میں 9 جنوری تک پہلی خوراک کے ساتھ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 6.3 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ویکسین کے مکمل پیٹرن 78.2% کاتالانوں کو لگ چکی ہے۔ کورونا وائرس کی چھٹی لہر میں بارسلونا کے شہر کے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ آج جمعہ کی صبح موٹر وے A2 پر ایک شخص ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ ابریرا میں پیش آیا۔ کاتالان ٹریفک سروس کے مطابق حادثہ ابریرا کے قریب 585 کلومیٹر پر پیش آیا۔ یہ حادثہ صبح 5:30 بجے ہوا۔ اس حادثے کے ساتھ رواں سال 2022 میں کاتالان سڑکوں پر 4 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ بارسلونا میں پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے کار میں 6 کلو چرس چھپا رکھی تھی۔ پولیس کو گاڑی میں منشیات کا انکشاف اس وقت ہوا جب پولیس نے گاڑی کو سان مارتی ڈسٹرکٹ میں روکا تو گاڑی سے چرس کی بو آ رہی تھی۔ تلاشی پر گاڑی سے ٹیلی فونز اور نقدی بھی برآمد ہوئی۔ بادالونا کے علاقے گورگ میں پولیس نے ایک بے آباد گودام کو خالی کرا لیا جہاں پر تقریباً 100 سیاہ فام افریقی مقیم تھے۔ یہ وہی گودام تھا جہاں آتش زدگی کے واقعے میں 4 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے۔ جب پولیس پہنچی تو کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنا سامان لے کر نکلنا شروع ہو گئے اور بعض لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنا پڑا۔ اس موقع پر بے دخل افراد کی حمایت میں مظاہرہ بھی ہوا اور ایک موقع پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم بھی ہوا۔ بالآخر پولیس تمام افراد کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بے دخل ہونے والے افراد کا کہنا تھا کہ اب ہم کہاں رہیں، ظاہر ہے کہ اب ہم خالی مکانوں پر قابض ہوں گے اور اکٹھے رہیں گے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2020 میں اسی گودام پر آتش زدگی کا ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا تھا جہاں سے ان افراد کو بے دخل کیا گیا ہے۔ بادالونا کے علاقے گورگ میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر حملہ کرنے والے سیاہ فام باشندے
باشندے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم پر الزام ہے کہ اس نے گزشتہ 1.5 ماہ میں کم از کم 8 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ گرفتار ملزم بادالونہ کے گوداموں میں مقیم تھا اور امکان ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے۔ امکان ہے کہ اس شخص کو ملک سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ بارسلونا کے نزدیکی علاقے مونتکادا میں ایک جھونپڑی میں 2 افراد نے سردی کے خاتمے کے لیے آگ سلگائی اور جھونپڑی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 40 سال کی عمر کے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مونتکادا کی سٹی کونسل ذرائع کے مطابق یہ جھونپڑیاں غیر قانونی ہیں اور اس میں ہوم لیس یعنی بے گھر افراد بستے ہیں۔ یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈ ایجنسی فرنٹیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ سال یورپ میں 2 لاکھ کے قریب افراد غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ فرنٹیکس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 2017 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اس دوران 8,000 سے زائد مرتبہ بارڈر کراسنگ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ایجنسی کے مطابق یہ اضافہ کورونا کے بعد دنیا بھر میں لگائی گئی پابندیوں کے اٹھنے کے بعد سامنے آیا ہے، جو اس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 57% زائد ہے۔ جن ممالک کے شہری ان غیر قانونی داخلوں میں سر فہرست رہے ان میں شام پہلے نمبر پر، جبکہ باقی ممالک میں تونس، مراکش، الجزائر اور افغان شہری شامل ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر یورپ میں کووڈ وبا کی موجودہ شرح جاری رہتی ہے تو اس سے بر اعظم کی نصف سے زیادہ آبادی اگلے 2 مہینوں میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ WHO کے یورپین آفس کے ہیڈ کوارٹر ہانس کلوگے کے مطابق 2022 کے پہلے ہفتے میں یورپ میں کووڈ-19 کے 7 ملین کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹرز نے پہلی بار جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کے دل کی ایک شخص کے جسم میں کامیاب پیوند کاری کی ہے۔ ایک ناکارہ دل کے مریض میں خنزیر کا دل لگایا گیا ہے جو آپریشن کے بعد صحت یاب ہو گیا ہے۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر محمد محی الدین، جو جانوروں کے اعضاء کے انسانوں میں پیوند کاری کے شعبے کے صدر بھی ہیں، کا کہنا تھا کہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن نے ان کے تجرباتی ڈیٹا اور جس خنزیر کے دل کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا ہے اس کے ڈیٹا کو ایسے مریض میں ٹرانسپلانٹ کی اجازت دینے کے لیے استعمال کیا ہے جس کے پاس علاج کے لیے کوئی دیگر متبادل ذرائع نہیں تھے۔ 57 سالہ امریکی شہری ڈیوڈ ایسے پہلے شخص ہیں جن کے اندر جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کے دل کی پیوند کاری کی گئی ہے۔ سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ کووڈ-19 کو شکست دینے والے بچوں میں ذیابیطس ٹائپ 1 یا 2 میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ طبی تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 نہ صرف ذیابیطس کے مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والا مرض ہے بلکہ یہ متعدد بالغ مریضوں میں اس میٹابولک بیماری کو بھی متحرک کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یورپی ریسرچر نے کرونا وائرس کی وبا کے آغاز سے اب تک ذیابیطس ٹائپ 1 کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کو رپورٹ کیا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا شروع ہونے کے بعد جرمنی میں کسی ایک دن میں کووڈ-19 کے سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 80,000 سے زائد افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جرمنی میں ایک ہفتے کے دوران سامنے آنے والے کیسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی رپورٹس اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔